معزز سامعین السلام علیکم۔ اردو ہارر ناولز میں خوش آمدید۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ میں اسی طرح اچھی اچھی کہانیاں آپ کے پیش خدمت کر سکوں۔ دانش کی جیسی ہی کھڑکی پر نظر پڑی اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ خوف سے اس کا خون خشک ہو کر رہ گیا تھا۔ کھڑکی سے باہر ایک انسانی ڈھانچہ کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں زیرو کے بلب کی طرح چمک رہی تھی۔ ڈھانچہ اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کون ہو تم؟ دانش نے خوف کی حالت میں بھی اس سے سوال کر لیا۔ تم کون ہو مجھ سے سوال کرنے والے؟ سوال مجھے تم سے کرنا چاہیے۔ میں کئی سالوں سے اس کوارٹر میں رہ رہا ہوں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے اس کوارٹر میں گھسنے کی؟ ڈھانچے نے کہا۔ میں واقعی اس کوارٹر میں آج ہی آیا ہوں، دانش نے بتایا۔ وہ رات ہی فیکٹری میں کام کرنے آیا تھا۔ دانش پہلے نوری آبادی کی کئی ٹیکسٹائل ملز میں کام کر چکا تھا۔ ان دنوں وہ بیکار تھا۔ اس کا تعلق حیدرآباد شہر سے تھا۔ کراچی کی ایک ٹیکسٹائل مل میں نوکری مل گئی تھی۔ ٹیکسٹائل ملز میں کام کرنے والے ملازمین کو کوارٹر دیے جاتے تھے تاکہ وہ ملز کے قریب ہی رہ سکیں۔ ایک کوارٹر خالی ہونا تھا مگر اس میں 2 ہفتے لگنا تھے۔ اس وقت دانش کو جیسے تیسے گزارا کرنا تھا۔ ایک کوارٹر خالی ضرور تھا لیکن وہ کسی کو دیا نہیں جاتا تھا۔ دانش کے علم میں جب وہ خالی کوارٹر آیا تو اس نے کوارٹرز انچارج سے وہ کوارٹر مانگ لیا۔ انچارج نے اسے کوارٹر استعمال کرنے سے منع کر دیا مگر دانش بضد تھا۔ فی الحال اسے وہ کوارٹر دے دیا جائے۔ سر جی، یہ کوارٹر لے کر پریشان ہو جائیں گے؟ کیوں پریشان ہو جاؤں گا؟ اس کوارٹر میں جو جاتا ہے ایک رات بھی صحیح سے گزار نہیں سکتا اور آدھی رات میں کوارٹر چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم اب وہ کوارٹر کسی کو نہیں دیتے، انچارج نے بتایا۔ سلیم میاں، میں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں، دانش نے کہا۔ دیکھ لے، کوارٹر کے اس کمرے میں آسیب ہے۔ میں اس آسیب سے دوستی کر لوں گا۔ میں لوگوں سے دوستی کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ کوارٹرز انچارج سلیم نے اسے پر اعتماد لہجے میں بات کرتے دیکھ کر کوارٹر دے دیا تھا۔ دانش کا خیال تھا کہ کوارٹرز انچارج سلیم اسے ایک کوارٹر نہیں دینا چاہتا، اس لیے ایسی باتیں بنا رہا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ کوارٹر وہ اپنے کسی دوست کو دینا چاہتا ہے، اس لیے آصف زدہ قرار دے کر اسے ڈرا رہا ہے۔ اس کوارٹر میں جب دانش آیا تو وہ بہت گندا ہو رہا تھا۔ گندگی کے سبب سخت بدبو آ رہی تھی۔ ایسی حالت میں وہ سو کس طرح سکتا تھا؟ دانش نے کمرے سمیت پورے کوارٹرز کی صفائی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کوارٹرز کو قابل استعمال بنانے کو اسے خاصی محنت کرنا پڑی تھی۔ کوارٹر صاف ستھرا ہو جانے پر وہ سونے کے لیے بیڈ پر لیٹ گیا۔ دانش ٹیکسٹائل ملز کی مشینوں کا ماہر انجینئر تھا۔ 1 سال سے بے روزگار تھا۔ وہ مسلسل بے روزگاری سے تنگ آ گیا تھا، اس لیے روزگار کے سلسلے میں کراچی آ گیا۔ ایک مختصر سا انٹرویو کر کے اسے ٹیکسٹائل ملز میں نوکری دے دی گئی تھی۔ اسے ڈیوٹی جوائن کرنے کے لیے 15 دن کی مہلت اس لیے دی گئی تھی کہ اسے جو کوارٹر دینا تھا وہ 10 دن بعد خالی ہونا تھا۔ بے روزگاری سے تنگ دانش نے فوراً ہی ڈیوٹی جوائن کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ مختصر سے سامان کے ساتھ کراچی آ گیا۔ اسے فیکٹری پہنچنے میں دیر ہو گئی تھی۔ دانش رات کو وہاں پہنچا تھا۔ اس کے اتنی جلدی آنے پر کوارٹرز انچارج سلیم بھی پریشان ہو گیا کہ اسے کون سا کوارٹر دے۔ سبھی کوارٹر زیر استعمال تھے، کوئی بھی کوارٹر خالی نہ تھا۔ ایک آسیبی کوارٹر کے دانش کی ضد کرنے پر اس نے آسیب زدہ کوارٹر دانش کو دے دیا۔ تم کو یہ کمرہ چھوڑنا پڑے گا، ڈھانچے نے کہا۔ کیوں چھوڑنا پڑے گا؟ دانش نے پوچھا۔ بس میری مرضی، میں نہیں چاہتا کہ اس کمرے میں کوئی رہے۔ تم کیوں نہیں چاہتے میں یہاں رہوں؟ میرے مرنے سے پہلے یہ کوارٹر میرے استعمال میں تھا۔ میں اس دنیا میں نہیں ہوں، اس لیے اب یہ میری ملکیت ہے۔ اچھا، تم مر چکے ہو؟ دانش نے کہا۔ ہاں، میں مر چکا ہوں۔ مردے کا اصل ٹھکانہ قبرستان ہوتا ہے۔ تم بھی دوسروں کی طرح قبرستان میں جا کر رہو، دانش نے کہا۔ تمہیں باتیں بنانا بہت آتی ہیں۔ یہ تمہیں کیسے اندازہ ہوا؟ ابھی ملاقات کو چند منٹ ہوئے ہیں اور میرے بارے میں اتنا جان گئے ہو؟ میرے کسی انسان کو نظر آنے پر وہ حواس باختہ ہو جاتا ہے اور کمرے سے نکل بھاگتا ہے۔ تم مجھ سے ڈرنے کی بجائے کمرے میں ڈٹے ہوئے ہو۔ اس بات سے اندازہ ہو رہا ہے کہ تم باتیں کرنے کے شوقین ہو، اس لیے تمہیں باتیں بنانی آتی ہیں، ڈھانچے نے کہا۔ تم کیسے مر گئے تھے؟ دانش نے پوچھا۔
میں اس ٹیکسٹائل ملز میں ملازم تھا اور اپنی حماقت سے مرا تھا۔ اپنی حماقت سے تمہارا انتقال ہوا ہے؟ مجھے سگریٹ پینے کا بہت شوق تھا۔ سگریٹ پینے سے تمہارا یہ حال ہوا ہے؟ پہلے پوری بات سن لو پھر اپنی چونچ کھولنا، ڈھانچے نے کہا۔ مجھے تم بہت دلچسپ لگ رہے ہو، باہر کیوں کھڑے ہو، اندر آ جاؤ، دانش نے کہا۔ وہ ڈھانچہ کھڑکی کے راستے اندر چلا آیا۔ دانش کو اس ڈھانچے سے خوف ضرور آ رہا تھا، مگر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اگر اس نے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی وہ کسی سخت چیز کے وار سے اس ڈھانچے کی ہڈیاں اس کے جسم سے الگ کر دے گا۔ میں اس دن مشینوں کی صفائی کر رہا تھا جس کی وجہ سے میرا پورا جسم مٹی کے تیل میں ہو گیا تھا، کپڑے بھی تیل سے تر تھے۔ کام کرتے ہوئے مجھے سگریٹ کی طلب ہوئی۔ میں نے جیسے ہی سگریٹ سلگانے کے لیے ماچس کی تیلی جلائی تو آگ میرے کپڑوں میں لگ گئی۔ مجھے کچھ نہ سوجھا، میں نے اپنے آپ کو آگ سے بچانے کے لیے پانی کے ڈرم میں چھلانگ لگا دی۔ بس یہی میری حماقت تھی۔ پانی سے آگ نہیں بجھی ہوگی، دانش نے کہا۔ وہ پانی نہیں، مٹی کے تیل سے بھرا ڈرم تھا۔ چند لمحوں میں میرے جسم کا سارا گوشت جل گیا، ڈھانچہ باقی بچ گیا تھا۔ میرا ڈھانچہ مٹی کے تیل سے باہر نکلا اور اپنے کوارٹر کی طرف بھاگا۔ جو مجھے دیکھتا خوفزدہ ہو کر وہاں سے بھاگ جاتا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر چھپ گیا، اور جب سے یہاں رہ رہا ہوں۔ اس جگہ رہنے کے لیے جو بھی آتا تھا میں اسے ڈرا کر بھگا دیتا تھا۔ اس طرح یہ کوارٹر مستقل میرے پاس آ گیا ہے۔ میں بھی اس کا اتنا عادی ہو گیا ہوں کہ یہاں سے جانا نہیں چاہتا۔ تم مر چکے ہو، تمہیں قبرستان میں دفن ہو جانا چاہیے تھا، دانش نے کہا۔ میں مرنے کے بعد آسیم میں تبدیل ہو گیا ہوں، اس لیے میں آسانی سے ادھر ادھر چلا جاتا ہوں، ڈھانچے نے کہا۔ مجھے تم سے دلی ہمدردی ہے، تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوا۔ ہاں، یہ بات میں بھی جانتا ہوں۔ اب تم یہاں سے چلتے پھرتے نظر آؤ۔ کیوں؟ میں نے تمہیں بتا دیا ہے، اب یہ کوارٹر میرا ہے اور میں یہاں کسی دوسرے انسان کی موجودگی برداشت نہیں کرتا، ڈھانچے نے کہا۔ یہ کوارٹر بہت گندا اور خراب ہو رہا تھا۔ میں نے اس کمرے کو چمکانے میں بڑی محنت کی ہے، اپنے شہر سے یہاں آنے تک کا سفر بھی کیا ہے، اس لیے تھکن سے چور چور ہو چکا ہوں۔ تم کیسے بے مروت ہو جو ایک رات بھی مجھے یہاں رکنے پر تیار نہیں ہو؟ کیا میں نے تمہیں صفائی کرنے کا حکم دیا تھا؟ نہیں، میں نے اپنی مرضی سے کمرے کی صفائی کی ہے تاکہ رات سکون کی نیند سو سکوں، دانش نے کہا۔ مجھے تم سے دلی ہمدردی ہے کہ تم نے اس کمرے کی صفائی کرنے میں بڑی محنت کی ہے، لیکن میں یہ کسی صورت گوارا نہیں کروں گا کہ تم یہاں رات بسر کرو، ڈھانچے نے کہا۔ مجھ میں اب اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ بیڈ سے اٹھ کر باہر جا سکوں، اس نے کہا۔ میں تمہیں زبردستی بیڈ سے اٹھا کر پھینک دوں گا، ڈھانچے نے کہا۔ پھینک دو؟ دانش کا خیال تھا کہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ کوارٹر کی صفائی کرتے ہوئے دانش بری طرح تھک چکا تھا۔ اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ بیڈ سے اٹھ جاتا۔ اگر اس میں ہمت ہوتی کہ اٹھ سکے تو وہ پہلے ہی ڈھانچے کو دیکھ کر بھاگ چکا ہوتا۔ ڈھانچے نے آگے بڑھ کر جیسے ہی دانش کو گلے سے پکڑ کر اٹھانا چاہا، اسے ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ دانش بھی اس کے اس طرح پیچھے ہٹنے پر حیرت زدہ ہو گیا تھا۔ تم نے کوئی ایسا تعویذ پہنا ہوا ہے جس کی وجہ سے میں تمہیں کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتا، ڈھانچے نے اعتراف کیا۔ اس کی بات پر دانش کو یاد آ گیا، وہ کچھ دن پہلے بیمار پڑ گیا تھا اور مولوی صاحب نے اسے ایک تعویذ گلے میں ڈالنے کو دیا تھا۔ اس وقت اس کے گلے میں وہی تعویذ موجود تھا۔ کمال ہے، تم تھوڑی دیر قبل بڑی باتیں کر رہے تھے اور ایک معمولی تعویذ کی بدولت میرے قریب نہیں آ سکتے، دانش نے اس کا مذاق اڑایا۔ میں تسلیم کرتا ہوں، واقعی اس تعویذ کی وجہ سے میں تمہارے پاس نہیں آ سکتا، ورنہ تمہیں اس کمرے سے نکال کر باہر کرنا میرے لیے معمولی بات تھی، ڈھانچے نے کہا۔ اب تم کمرے سے باہر نکل جاؤ، مجھے سخت نیند آ رہی ہے، میں کسی قسم کی مداخلت پسند نہیں کرتا، دانش نے کہا۔ ڈھانچے کی بات سن کر اسے اعتماد آ گیا تھا۔ میں ابھی جا رہا ہوں، مگر میں تمہیں اس حرکت کا مزہ چکھا کر رہوں گا، یہ کہتے ہوئے ڈھانچہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھکن بہت زیادہ ہو گئی تھی، اس لیے دانش صبح خاصی دیر تک سوتا رہا۔ جب کوارٹر انچارج نے اس کے دروازے پر دستک دی تب وہ بیدار ہوا۔ ارے، تم کوارٹر میں موجود ہو، رات کیسے کمرے میں گزار دی؟ اس نے پوچھا۔ سو کر گزار دی، اور کیسے گزارتا؟ دانش کہنے لگا۔
رات کو تمہیں یہاں کچھ نظر نہیں آیا؟ تم اس ڈھانچے کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو جو اس کوارٹر کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے؟ دانش نے پوچھا۔ ہاں، میں اسی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، کوارٹر انچارج نے کہا۔ وہ رات کو آیا تھا، میں نے اس سے کہہ دیا تھا کہ میں بہت تھکا ہوا ہوں، اس لیے میں کسی قسم کی کوئی گڑبڑ نہیں چاہتا، اس لیے 9-11 ہو جاؤ۔ اور وہ چلا گیا؟ اس نے حیرت سے دانش کو دیکھا۔ ہاں، وہ چلا گیا تھا جب ہی میں پرسکون نیند سویا ہوں۔ کمال ہے، تم پہلے شخص ہو جس نے اسے بھگا دیا۔ میں نہا لوں پھر ناشتہ کروں گا، یہ کہتے ہوئے دانش نہانے چلا گیا۔ دانش نے ناشتہ کر کے اپنی ڈیوٹی جوائن کر لی۔ ٹیکسٹائل ملز میں جس کو بھی دانش کے آسیب زدہ کمرے میں رات گزارنے کے بارے میں پتا چلا، وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ سبھی حیرت زدہ تھے۔ رات ہونے پر ڈھانچہ دوبارہ دانش کے پاس آ گیا۔ تم نے ایک رات یہاں گزارنے کی بات کی تھی، آج پھر میرے کمرے میں آ گئے ہو۔ میں واقعی تمہارا کمرہ چھوڑ دیتا، مگر اب نہیں چھوڑوں گا۔ کیوں نہیں چھوڑو گے؟ رات میں بہت تھکا ہوا تھا، اس کے باوجود تم نے مجھے گلے سے پکڑ کر باہر پھینکنے کی کوشش کی تھی۔ میرے گلے میں پڑے تعویذ کی بدولت میں بچ گیا۔ اس بات پر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب اس کوارٹر میں رہوں گا۔ تمہیں یہاں رہنا ہے تو پھر کسی اور کوارٹر میں اپنا ٹھکانہ بنا لو۔ میری اس کوارٹر سے یادیں جڑی ہوئی ہیں، میں کس طرح اس کمرے سے خود کو جدا نہیں کر سکتا، ڈھانچے نے کہا۔ جب تک میں یہاں ہوں مجھے برداشت کرو، جیسے تیسے دن گزار لو، پھر کچھ دن گزرنے پر تمہارے متعلق سوچوں گا، دانش نے کہا۔ تم یہ اچھا نہیں کر رہے ہو۔ تم نے کون سا یہاں آنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے جو مجھ سے اس سلوک کی توقع کر رہے ہو؟ دانش، میری ایک بات کان کھول کر سن لو، جس دن تم نے اپنے گلے سے تعویذ اتار کر کہیں رکھا، اس دن کمرے سے باہر تمہاری لاش پڑی ہوگی۔ یہ بات بتانے کا بہت بہت شکریہ، دانش نے کہا۔ ڈھانچے کو اس کی بات پر غصہ بہت تھا، لیکن وہ کچھ بھی نہ کر سکتا تھا۔ میں دن بھر کا تھکا ہوا ہوں، تم اب جاؤ، میں سونا چاہتا ہوں، دانش نے کہا۔ ڈھانچہ کمرے سے چلا گیا۔ کئی دن گزر گئے، ڈھانچہ وہاں آتا ضرور تھا، لیکن کھڑکی سے دانش کو دیکھ کر چلا جاتا تھا۔ جو کوارٹر دانش کو ملنا تھا وہ خالی ہو چکا تھا، لیکن دانش کو وہ کوارٹر پسند آ گیا تھا، اس لیے دانش نے اس کوارٹر میں رہنا پسند کر لیا تھا۔ ٹیکسٹائل ملز کے مالکان اور مزدور بھی اس کے اس کوارٹر میں رہنے پر حیران تھے۔ 1 ماہ ہونے پر وہ چند دن کی چھٹی پر اپنے گھر چلا گیا۔ اس کی ملاقات مسجد میں مولوی کرامت سے ہو گئی۔ اس نے مولوی صاحب کو خود پر گزرنے والی کہانی سنا دی، جس پر مولوی صاحب مسکرا دیے۔ کچھ دیر تک وہ کچھ پڑھتے رہے اور پھر بولے، جس شخص کا وہ ڈھانچہ ہے وہ مر چکا ہے، آصیب نے اس ڈھانچے پر قبضہ کر لیا ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ڈھانچہ خود چل رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آصیب کی مدد سے ڈھانچہ حرکت کرتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جاتا ہے۔ آصیب کا جہاں کہیں بھی بسیرا ہو، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس جگہ پر کسی انسان کی مداخلت نہ ہو۔ آصیب نے مرنے والے کے کمرے پر قبضہ کر لیا ہے اور وہ اس کمرے میں کسی کو آنے نہیں دیتا۔ میں تم کو پانی کی بوتل دوں گا، بوتل کے پانی پر میرا دم کیا ہوا ہوگا، تم کسی بہانے سے ڈھانچے کو اپنے پاس بلا کر اس پر بوتل کا پانی ڈال دینا۔ اس طرح وہ ڈھانچہ آصیب کے قابو میں نہیں رہے گا۔ تم پہلی فرصت میں اس ڈھانچے کو قبرستان میں دفن کرا دینا، تاکہ پھر کوئی آصیب اس پر قابض نہ ہو سکے، مولوی صاحب نے کہا۔ دانش نے کراچی جانے سے قبل مولوی صاحب سے پانی کی بوتل لے لی تھی۔ رات میں جب دانش اپنے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، اسے کھڑکی میں ڈھانچہ کھڑا ہوا نظر آیا۔ کیا بات ہے، ان دنوں مجھ سے ناراض رہنے لگے ہو؟ دانش نے پوچھا۔ ہاں، میں تم سے ناراض ہوں، تم نے میرے کوارٹر پر قبضہ کر لیا ہے۔ اب یہ ناراضگی ختم کر دو اور میرے پاس آؤ، ہم دوستی کر لیتے ہیں۔ میں تم سے دوستی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ میری ایک شرط ہے، اس کے تحت تم سے دوستی ہو سکتی ہے۔ شرط؟ کیا ہے شرط؟ تمہیں میرا کوارٹر چھوڑنا ہوگا، اس صورت میں دوستی ہو سکتی ہے۔ اچھا، اندر آ جاؤ، اس مسئلے پر بات کر لیتے ہیں، دانش نے کہا۔ میں اندر آ جاتا ہوں، مگر میری شرط یہی ہے کہ دوستی کرنے کی خاطر تمہیں اس کوارٹر کو چھوڑنا پڑے گا۔ کیا تمہیں یہ منظور ہوگا؟ مجھے یہ احساس ہو گیا ہے کہ تمہارے ساتھ واقعی زیادتی ہو گئی ہے، مجھے تمہارے کوارٹر پر قبضہ نہیں کرنا چاہیے تھا، دانش نے کہا۔
ڈھانچہ چلتا ہوا کمرے میں آ گیا۔ اس کے کمرے میں آنے پر دانش اٹھ کھڑا ہوا۔ میں تمہاری کیا خدمت کروں؟ دانش نے پوچھا۔ میں ایک مرا ہوا انسان ہوں اور مرے ہوئے لوگ کچھ نہیں کھاتے پیتے۔ اچھا ایسی بات ہے۔ یہ کہتے ہوئے دانش نے اچانک سے وہ بوتل سائڈ سے نکالی اور بوتل کا پانی اس پر چھڑک دیا۔ ایک زوردار چیخ بلند ہوئی اور ڈھانچہ زمین پر گر پڑا۔ آصف ڈھانچے سے نکل گیا تھا۔ دانش نے اسی وقت انچارج کوارٹرز کو بلایا اور اس کو ڈھانچے کی تدفین کے متعلق بات کی۔ وہ اس ڈھانچے کی تدفین کو تیار ہو گیا۔ کوارٹرز کے مکین پہلے ہی اس ڈھانچے کے کبھی کبھار نظر آ جانے پر پریشان ہو جاتے تھے۔ ڈھانچے کی تدفین ہو جانے پر سب کے دلوں سے ڈھانچے کا خوف نکل گیا۔ دوسرے دن صبح ہونے پر ڈھانچے کو قریبی قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ اس کی تدفین میں ٹیکسٹائل ملز کے خاصے لوگ شریک ہوئے۔ جو شریک نہ ہو سکے تھے ان کو کوارٹرز کے نزدیک ایک جگہ ڈھانچے کو کچھ دیر رکھ دیا گیا تھا تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں اچھی طرح سے یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اس علاقے میں نظر آنے والے ڈھانچے کی تدفین ہو چکی ہے۔ ڈھانچے کی تدفین ہو چکی تھی، وہ ڈھانچہ پھر دوبارہ کسی کو نظر نہ آیا۔ اس کے نظر نہ آنے پر کوارٹرز کے لوگ بھی مطمئن ہو چکے تھے۔ رات میں بھی وہ ادھر سے ادھر جانے پر کسی طرح کا خوف محسوس نہیں کرتے تھے۔ دانش بھی خوش تھا کہ اس کی تھوڑی بہادری کا مظاہرہ کرنے پر آصفی ڈھانچے سے نجات مل گئی تھی۔ اس کے کارنامے سے کوارٹرز کے لوگوں میں اس کی بڑی عزت ہو گئی تھی۔ آج کا دوسرا آصفی قصہ۔ دروازے پر دستک ہوئی تو اندر بیٹھے ہوئے ڈائریکٹر نومی اپنی گہری سوچوں میں جو کچھ دیر پہلے کھوئے ہوئے تھے اچانک چونکے اور دستک دینے والے کو اندر آنے کا کہا۔ اسلم نامی شخص اندر آیا اور کہا، سلام صاحب۔ ڈائریکٹر نومی نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا، آؤ اسلم بیٹھو، کیسے ہو تم؟ صاحب میں تو بالکل ٹھیک ہوں، آپ کے لیے ایک خوشخبری لایا ہوں۔ وہ کیا؟ ڈائریکٹر نومی نے سوالیہ لہجے میں دریافت کیا۔ اسلم بولا، صاحب آپ کے خوفناک سیریل کے لیے ایک بہت بڑھیا حویلی ڈھونڈی ہے، سٹوری کے عین مطابق ہے۔ ارے واہ اسلم، یہ تو بہت اچھا ہوا، تو ہم کب شوٹنگ کر سکتے ہیں وہاں پر؟ ڈائریکٹر نومی نے پوچھا۔ صاحب میں نے سارا انتظام مکمل کر لیا ہے، بس اب آپ کی دیر ہے۔ اسلم نے کہا، ٹھیک ہے ہم کل دوپہر کو نکل پڑیں گے۔ تم ایسا کرو کہ اپنے سارے سٹاف کو لے کر صبح ہی صبح نکل جانا، ہم بھی شام تک پہنچ جائیں گے۔ رات کو ڈائریکٹر نومی نے اپنی سیریل کے لیے سائن کیے ہوئے تمام اداکاروں کو شوٹنگ کے لیے آگاہ کر دیا۔ باقی سب نے پہنچ جانے کا کہا سوائے منان کے۔ یہ دونوں اپنے کسی اور سیریل کی ایکٹنگ میں کسی اور شہر گئے ہوئے تھے، لہٰذا نومی نے انہیں 2 دن بعد کا ٹائم دیا اور جگہ وغیرہ کے بارے میں سب کچھ باور کرا دیا۔ خیر سارے انتظامات مکمل کرنے کے بعد نومی ساتھی اداکاروں کے ساتھ حویلی پہنچے۔ انہوں نے حویلی کی لوکیشن دیکھنے کے بعد اسلم سے کہا، واہ بھائی اسلم، بہت خوب، بالکل ایسا ہی شاہکار چاہیے تھا، ویل ڈن۔ چلو اب جلدی کرو اور سارا سامان تیار کرو، ہمیں پہلا شوٹ آج رات کو ہی کرنا ہے۔ سین کے مطابق ساری تیاری کر لی گئی۔ رات ہوتے ہی ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ حویلی کی ہلکی روشنی ماحول کو کافی سوگوار کر رہی تھی، اور سونے پر سہاگا تو یہ تھا کہ حویلی کسی کے زیر استعمال نہ تھی اور نہ ہی اس کے ارد گرد میلوں دور تک کوئی آبادی کا نشان موجود تھا۔ مطلب یہ کہ محکمہ آثار قدیمہ کے زیر تسلط تھی یہ حویلی۔ حویلی کی پچھلی طرف غالباً یہاں رہنے والے لوگوں میں سے کسی 3 کی قبریں اچھی حالت میں موجود تھی، جبکہ حویلی خود بہت اچھی حالت میں موجود تھی، مگر اس کی تاریخ بہت پرانی تھی، اور جیسا کہ دیکھا جاتا ہے جس جگہ کوئی رہتا نہ ہو وہاں کچرے کے ڈھیر لگ جاتے ہیں، مگر اس حویلی کو دیکھ کر ایسا نہیں لگتا تھا کہ یہ ویران ہے، بلکہ یہ تو صاف شفاف تھی، جیسے کوئی آج بھی اس کی حفاظت کر رہا ہو۔ خیر رات ہو گئی اور لائبہ نامی اداکارہ کو حویلی کی چھت پر دیوار کے ساتھ ساتھ ہاتھ میں موم بتی پکڑے تقریباً 15 قدم کا فاصلہ طے کرنا تھا، لہٰذا سین تیاری کے بعد ریکارڈنگ ایکشن شروع ہو گیا۔ لائبہ موم بتی ہاتھ میں پکڑے سامنے کی طرف چلی جا رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر ایک بھیانک چہرے والی عورت پر پڑی۔ وہ بوڑھی عورت
جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور نہایت بدصورت چہرہ تھا، لائبہ کو اپنی طرف بلا رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، آؤ آؤ، میری طرف چلی آؤ اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے رکھنا تاکہ تم صرف مجھے دیکھ سکو، مجھے سن سکو۔ لائبہ اسی کی طرف بڑھی جا رہی تھی کہ نیچے کھڑے ڈائریکٹر نومی نے شوٹ مکمل ہوتا دیکھ کر کٹ کی آواز لگائی اور ویل ڈن کہہ کر سٹاف کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئے۔ سین کٹ کرنے کی آواز کافی بلند تھی جو کہ سب نے سن لی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد جب لائبہ چھت کی دیوار پر چڑھ گئی تو وہ بے خوف و خطر دیوار پر چلنے لگی۔ اچانک نیچے کھڑے سٹاف میں سے ایک شخص بولا، ارے وہ لائبہ کیا کر رہی ہے؟ سب کی نظریں لائبہ کی جانب اڑ گئیں۔ ڈائریکٹر نومی یہ دیکھ کر کہنے لگے، ارے شوٹ تو مکمل ہو گیا ہے، یہ لائبہ اب کیا کر رہی ہے؟ یہ کہنا تھا کہ ہر کوئی یہی کہنے لگا، لائبہ پیچھے ہٹ جاؤ، دیوار سے نیچے اتر جاؤ، یہ کیا کر رہی ہو؟ لیکن جب سب کو یہ بے اثر لگا تو انہیں حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا۔ لائبہ اب دیوار سے نیچے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ کچھ لوگ اسے نیچے سے آوازیں دے رہے تھے کہ لائبہ ہوش میں آؤ، کیا کر رہی ہو؟ لیکن لائبہ تو بے سدھ اس بھیانک چڑیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے اس کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اسے اپنی طرف بلا رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ وہ کسی اور کو دکھائی بھی نہیں دے رہی تھی سوائے لائبہ کے۔ وہ ابھی یہی کہہ رہی تھی کہ آؤ آؤ، نیچے آ جاؤ۔ ابھی لائبہ نے اپنا ایک پاؤں اٹھایا ہی تھا کہ اسے پیچھے سے انیس نے پکڑ لیا اور دیوار سے نیچے اتار لیا۔ وہ جیسے ہی دیوار سے نیچے اتری تو اس نے سب لوگوں کو اپنے بہت قریب تجسس کی نگاہوں سے گھورتے ہوئے پایا۔ وہ پوچھنے لگی، کیا بات ہے، آپ سب مجھے ایسے کیوں گھور رہے ہیں؟ دانش نے اس سے کہا، تم یہاں سے کودنے والی تھی لائبہ، آخر کیوں؟ اس پر لائبہ کو چڑیل کی شکل و صورت یاد آئی اور اسے بتایا کہ وہ اسے اپنی طرف بلا رہی تھی اور اس وقت اسے کسی اور کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ مجھے نیچے کودنے کو کہہ رہی تھی، میں بے اختیار ہو چکی تھی۔ پتہ نہیں وہ کون تھی، لائبہ کے ماتھے پر خوف سے پسینہ آ گیا۔ نومی نے کہا، مگر لائبہ ہم نے تو یہاں کسی اور کو نہیں دیکھا تمہارے سوا، پھر کیسے مان لے کہ یہاں پر کوئی چڑیل تھی جو تمہیں بلا رہی تھی؟ اگر وہ تھی تو کہاں گئی اور صرف تمہیں ہی کیوں دکھائی دی؟ باقی بھی تو اتنے سارے لوگ یہاں موجود ہیں، ہم سب کو کیوں دکھائی نہیں دی وہ؟ اتنے میں وہ چڑیل ایک بار پھر لائبہ کے سامنے آئی اور کہا، ان سب سے کہہ دو کہ میں بہت جلد سب کو دکھائی دوں گی، پھر کوئی مجھے جھٹلا نہیں پائے گا۔ لائبہ نے جو کی تو اس کی بات سب سے کہہ دی کہ وہ کہتی ہے کہ تم سب مجھے دیکھ لو گے، ضرور دیکھو گے۔ ڈائریکٹر نومی نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، لائبہ دیکھو، خواہ مخواہ ہمیں ڈراؤ مت، پلیز سو جاؤ سو جاؤ۔ سبھی یہ سن کر اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چل پڑے، مگر لائبہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ اسے ہی کیوں وہ بھیانک چہرہ دکھائی دیا۔ انہی سوچوں میں رات پھیل گئی اور چاروں طرف سے عجیب الخلقت آوازیں آنا شروع ہو گئی جو کہ سب سن رہے تھے۔ نومی اپنے کمرے سے باہر آئے تو آوازیں ختم ہو گئی۔ نومی حویلی کی چھت پر جا پہنچے تاکہ پتہ چل سکے کہ آوازیں کون نکال رہا ہے۔ جیسے ہی وہ چھت پر پہنچے، ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہی چڑیل سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی اور ڈائریکٹر نومی پر تو جیسے سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ ان کی زبان ان کا ساتھ نہیں دے پا رہی تھی، وہ چلانا چاہتے تھے مگر چلا نہیں پا رہے تھے۔ وہ چڑیل ڈائریکٹر نومی کے پاس آ کر بولی، تم ابھی سے ڈر گئے ہو؟ تم تو خوفناک ڈرامے بناتے ہو۔ آج سچائی اپنی آنکھوں سے دیکھ کر تمہارے منہ سے آواز کیوں نہیں نکل رہی؟ تم مجھے دیکھنا چاہتے تھے نا، لو میں آ گئی، دیکھ لو، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو مجھے، جی بھر کر۔ تم لوگوں نے حویلی میں آ کر بڑی بھول کی ہے، اب پتہ نہیں کون زندہ بچے گا بھی یا نہیں۔ یہ کہہ کر وہ ہوا میں معلق ہو گئی اور ڈائریکٹر نومی سکتے کی حالت میں نیچے اتر آئے۔ انہوں نے فوراً جا کر دانش کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دانش نے دروازہ کھولا تو نومی کو پریشان دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تجسس میں ڈوب گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے نومی سے پوچھا، کیا بات ہے سر، آپ بہت پریشان دکھائی دے رہے ہیں؟ نومی نے بہت بار کوشش کی مگر ان کے حلق سے آواز نکلنے کو تیار ہی نہ تھی، لہٰذا دانش پریشانی کے عالم میں جب کچھ سمجھ نہ پایا تو وہ ڈائریکٹر نومی کو ان کے کمرے میں چھوڑ آیا۔
لیکن اسے نومی کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ رات کا پچھلا پہر شروع ہو چکا تھا، اتنے میں ڈائریکٹر نومی کے کمرے پر دستک ہوئی۔ پھر لائبہ نے دروازہ کھولا تو وہ بھی دہشت کے مارے سکتے میں آ گئی۔ وہ پیچھے کی جانب بھاگی، لیکن اس کا تو جیسے خود پر اختیار ہی نہ رہا تھا۔ صبح ہوئی اور زندگی نے انگڑائی لی۔ سب لوگ اپنے اپنے کمروں سے باہر آئے، سوائے نومی کے اور لائبہ کے۔ ان دونوں کو جب باقی سٹاف نے کافی دیر تک باہر نکلتے نہ دیکھا تو چہمگوئیاں ہونے لگی۔ دانش نے سب کے سامنے کہا، رات کو ڈائریکٹر نومی بہت پریشان لگ رہے تھے، شاید اسی وجہ سے وہ جلدی نہیں اٹھ سکے، میں دیکھتا ہوں انہیں۔ ناصر نے کہا، چلو یار میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ دونوں نومی کے کمرے پر جب کافی دیر تک دستک دیتے رہے اور کوئی جواب نہ پایا تو کافی پریشان ہو گئے، لہٰذا انہوں نے دروازہ خود ہی کھولا اور اندر چلے گئے۔ جیسے ہی اندر داخل ہوئے تو ان دونوں کے منہ سے دل خراش چیخ نکل گئی، جسے سن کر باقی لوگ بھی دوڑے چلے آئے۔ دیکھتے کیا ہے، ڈائریکٹر نومی کی آنکھیں دہشت سے پھٹی پڑی ہیں اور ان میں سے خون بہہ رہا ہے۔ دانش کو کچھ انجانا سا شک گزرا تو وہ دوڑتا ہوا لائبہ کے کمرے تک پہنچا۔ وہاں پر بھی اسے یہی جھٹکا لگا، لائبہ کی آنکھیں بھی پھٹی ہوئی تھیں اور ان میں سے خون بہہ رہا تھا۔ رات کو اس چڑیل نے ان دونوں کو اپنی خوفناکیت دکھا کر موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ موت کی شروعات ہو چکی تھی۔ سارے سٹاف میں یہ بات پھیل گئی کہ ڈائریکٹر نومی اور لائبہ پراسرار طور پر مردہ پائے گئے ہیں۔ جب کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تو دانش نے کہا، مجھے تو لگتا ہے لائبہ کی بات سچ تھی، یہاں پر واقعی کوئی چڑیل رہتی ہے جس نے ان دونوں کی جان لی ہے۔ یہ دہشت سے پھٹی ہوئی آنکھیں اس کی موجودگی کا منہ بولتا ثبوت دے رہی ہیں۔ میرے خیال سے ہمیں جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے نکل جانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہم میں سے کسی اور کو نقصان پہنچائے۔ چلو جلدی کرو۔ سارے سٹاف نے دانش کی بات پر اتفاق کیا، لہٰذا گاڑی کا انتظام کرنے کے لیے جب دانش اور ناصر باہر گئے تو دیکھا باہر گاڑیاں موجود ہی نہیں ہیں۔ یہ دیکھ کر انہیں حیرت کا ایک زوردار جھٹکا لگا کہ آخر گاڑیاں کہاں چلی گئیں۔ یہ بات جب انہوں نے واپس آ کر باقی سٹاف کو بتائی تو جیسے سب کو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ ہر ایک نے یہی کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ جس پر دانش نے کہا، اگر آپ سب کو میری بات پر یقین نہیں تو خود جا کر دیکھ لیں، تب آپ کو یقین ہو جائے گا۔ لہٰذا سب لوگ باہر دیکھنے کے لیے آئے اور گاڑیاں واقعی وہاں موجود نہ پا کر گھبرا گئے۔ سب کہنے لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دانش نے کہا، یہ سب وہی چڑیل نے کیا ہے، وہ نہیں چاہتی کہ ہم یہاں سے جائیں، اسی لیے اس نے ایسی چال چلی ہے، لیکن ہم یہاں سے ضرور جائیں گے۔ دانش نے ناصر سے کہا، فون کر کے کسی اور گاڑی کا انتظام کرو، مگر جب ناصر نے کہا کہ میرے موبائل کی بیٹری ختم ہو گئی ہے اور باقی سب لوگوں نے بھی دیکھا کہ ان کے موبائل بھی نہیں چل رہے تو حیرت نے جیسے ان کے ذہن و گمان کو جکڑ لیا۔ یہ سب ڈائریکٹر نومی کے کمرے میں پہنچے تو وہاں پر کچھ دیر پہلے جو نومی کی لاش پڑی ہوئی تھی، لاش نہ دیکھ کر چلانے لگے، ارے لاش کہاں گئی؟ دانش نے لائبہ کے کمرے میں دیکھا تو لائبہ کی لاش بھی وہاں سے غائب تھی۔ دانش نے کہا، لائبہ کی لاش بھی غائب ہے یہاں سے۔ بلال نے کہا، ارے یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ کبھی گاڑی نہیں ہوتی، کبھی موبائل نہیں چلتے، کبھی لاش غائب، آخر یہ سب کیا ہے؟ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ ناصر نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا، گھبراؤ نہیں، کچھ نہیں ہوگا، فکر مت کرو، بس تم صبر کرو۔ دانش نے کہا، سب لاشیں ڈھونڈو، ساری حویلی میں پھیل جاؤ، کہاں جا سکتی ہیں لاشیں؟ دانش اور بلال اوپر والی منزل پر چلے گئے۔ سارا کچھ ڈھونڈنے کے بعد اچانک بلال کی نظر قبرستان کی طرف اٹھی، جہاں اس نے ڈاکٹر نومی کو اور لائبہ کو چلتے ہوئے دیکھا۔ بلال نے فوراً دانش کو آواز دی، پھر جو منظر انہوں نے دیکھا وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا تھا۔ لائبہ اور ڈائریکٹر نومی اچانک دو قبروں پر گرے اور ان میں دیکھتے ہی دیکھتے سما گئے۔ دانش نے بلال اور باقی سٹاف ممبرز کو ساتھ لیا اور قبرستان کی طرف بڑھنے لگے۔ وہاں پہنچ کر دانش نے کہا، ان دونوں نے انہیں اپنی آنکھوں سے قبروں میں سماتے ہوئے دیکھا ہے، ہمیں قبریں کھودنی چاہیے تاکہ ہم ان کی لاشیں نکال سکیں۔ دانش نے ان سب کی طرف غور سے دیکھا، کوئی بھی اس بات پر راضی نہ تھا سوائے ناصر کے۔
دانش نے بارہا کہا کہ ہم انہیں ایسے تھوڑی چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ باقی سٹاف ممبرز نے کہا تم لوگ جو مرضی کرو، مگر ہم واپس حویلی جا رہے ہیں، ہمیں یہاں پر بہت خوف آ رہا ہے۔ لہٰذا باقی سب حویلی آ گئے، جبکہ دانش اور ناصر قبریں کھود رہے تھے۔ آخرکار شام ہونے کو تھی۔ دانش نے ایک قبر کھودی۔ جب قبر کے اندر دیکھا تو وہ بالکل صاف تھی، یعنی قبر کے اندر کچھ بھی نہ تھا، بالکل خالی تھی۔ یہ دونوں یہ سوچ کر بہت پریشان ہوئے کہ آخر وہ کہاں چلے گئے۔ بلال اور باقی سب حویلی کے ایک کمرے میں دب کے بیٹھے تھے، اور جیسے جیسے شام بڑھ رہی تھی ان کے چہروں سے مسرت بھی زائل ہوتی جا رہی تھی۔ دانش نے کہا ناصر کیوں نہ دوسری قبر بھی کھودی جائے؟ پھر دانش نے ناصر کی مدد سے دوسری قبر کھودنا شروع کر دی۔ آخر شام ڈھل گئی اور رات نے اپنے کالے ہولناک پر پھیلا دیے۔ ابھی یہ قبر کا دہانہ کھود ہی رہے تھے کہ حویلی میں چیخ و پکار شروع ہو گئی، جسے سن کر یہ دونوں واپس حویلی کی طرف بھاگے۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ وہ چڑیل کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ سب ڈر کر باہر نکل بھاگے، مگر پلوشا کے نکلنے سے پہلے ہی کمرے کا دروازہ بند ہو گیا اور اس کے بعد اس کی دردناک چیخ سنائی دی۔ دانش نے دروازہ کھولا تو پلوشا کی لاش پنکھے سے جھول رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے بھی خون ٹپک رہا تھا۔ دانش نے اسے نیچے اتارا۔ اسے بہت دکھ ہوا اس ناگہانی موت کا۔ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ موت کی شروعات ہوئی تھی، جو وہ اپنے اختتام تک سب کو مار کر ہی پہنچے گی۔ ابھی وہ پلوشا کی لاش کے پاس ہی بیٹھے تھے کہ چھت سے کسی کے چلانے کی آواز سنائی دی۔ سب دوڑتے ہوئے چھت پر پہنچے تو بلال چھت کی سائیڈ دیوار پر گرتا سنبھلتا چلا جا رہا تھا۔ دیوار کافی اونچی تھی، لہٰذا دانش کے وہاں پہنچنے سے پہلے بلال کو انجانی قوت نے نیچے دھکا دے دیا۔ بلال چیختے ہوئے بے سدھ ہو کر نیچے جا گرا اور گرتے ہی مر گیا۔ اس کے منہ سے خون بہہ نکلا، بعد میں آنکھوں سے بھی خون جاری ہو گیا تھا۔ دانش جو دیوار پر چڑھ گیا تھا، اس نے دیکھا کہ بھیانک شکل و صورت والی چڑیل نیچے کھڑی ہنس رہی تھی۔ دانش اور ناصر دوڑتے ہوئے نیچے بلال کے پاس پہنچے، جو خالق حقیقی سے جا ملا تھا۔ دانش نے بلال کی لاش اٹھائی اور پلوشا کی لاش والے کمرے میں لے آیا۔ وہاں پہنچ کر دانش گر سا گیا، یعنی وہ غم سے نڈھال ہو رہا تھا، اور اس سے زیادہ ناصر تھا جو پسینے میں شرابور تھا۔ پھر ان پر ایک اور آسمان گرا جب پلوشا کی لاش بھی غائب پائی۔ دانش نے کہا آخر پلوشا کی لاش کو اب کون لے گیا؟ چلو باہر دیکھتے ہیں۔ وہ ابھی باہر نکلے ہی تھے کہ دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ بعد میں دونوں نے مل کر دروازہ کھولا تو بلال کی لاش بھی غائب تھی۔ اب تو ان دونوں کو اپنی موت یقینی لگنے لگی تھی۔ دانش نے کہا آخر یہ سب لاشیں کہاں چلی جاتی ہیں؟ خیر جو بھی ہے، مجھے لگتا ہے ہمیں یہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے، کسی بھی طرح حویلی سے باہر نکلنا چاہیے۔ ہاں میرا بھی یہی خیال ہے، باقی سب تو مارے جا چکے ہیں، اب ہم دونوں ہی بچے ہیں، اور اس کا اگلا شکار ہم دونوں میں سے کوئی ہوگا۔ یہ دونوں باہر کی طرف بھاگے۔ دانش آگے تھا اور ناصر پیچھے ذرا فاصلے پر تھا۔ یہ دروازہ کھول کر حویلی سے باہر نکلے تو سامنے گاڑی کھڑے پایا۔ یہ سوچے بغیر ہی دونوں گاڑی کی طرف لپکے کہ اب یہ گاڑی کہاں سے آ گئی۔ دانش ڈرائیونگ ڈور کھول کر اندر بیٹھ گیا، جبکہ ناصر ابھی گاڑی کے قریب ہی پہنچا تھا کہ وہ چڑیل وہاں نمودار ہو گئی۔ دانش نے باہر نکلنا چاہا، لیکن دروازہ نہیں کھل پا رہا تھا۔ ناصر نے قبرستان کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ چڑیل نے بھی ناصر کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ اب دانش نے گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو دروازہ کھل گیا، وہ باہر آ گیا اور ناصر کو بچانے کے لیے قبرستان کی طرف بھاگا۔ وہاں پہنچ کر دانش کے قدم کسی انجانی قوت نے جکڑ لیے۔ اس نے کیا دیکھا، ناصر کا خود پر اختیار نہ رہا تھا۔ اس نے پاس پڑی چھری سے اپنی گردن کاٹ لی، پھر اس کی آنکھوں سے بھی خون آنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھی قبر میں سما گیا۔ یہ سب دیکھ کر دانش پیچھے کی طرف بھاگا۔ اب وہاں سے گاڑی بھی غائب تھی۔ دانش نے موقع کی مناسبت سے حویلی میں قیام کرنا مناسب سمجھا۔ دانش اپنی جان بچانے کے لیے محفوظ جگہ ڈھونڈ رہا تھا۔ رات اپنی ہولناکیوں کے ساتھ رواں تھی۔ کافی دیر بعد جب دانش کو یہ لگا کہ چڑیل اب چلی گئی ہے تو وہ حویلی سے اس امید پر نکلا کہ شاید وہاں اب گاڑی موجود ہو اور وہ اس میں بیٹھ کر بچ جائے۔
لہٰذا وہ دبے پاؤں حویلی سے باہر آیا۔ اس نے سامنے کھڑی مگر تھوڑی دور گاڑی کو دیکھ کر اس کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ جب وہ گاڑی کے قریب پہنچ گیا تو اچانک سے گاڑی کی ہیڈ لائٹ اس کے چہرے پر پڑی اور گاڑی اپنی رفتار کے ساتھ چلتی ہوئی آ کر دانش کے لگی۔ دانش گاڑی کی اس اچانک ٹکر سے نیم مردہ ہو گیا اور وہیں گر پڑا۔ گاڑی میں آخری بار اس نے چڑیل کو دیکھا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد جب دانش کو ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو زخموں سے چور پایا۔ وہ سمجھ گیا کہ چڑیل اسے مردہ سمجھ کر چھوڑ گئی ہوگی اور اگر اسے دوبارہ پتہ چلے گا کہ وہ زندہ ہے تو وہ اسے مارنے کے لیے ضرور آئے گی۔ اس نے اٹھ کر حویلی کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی وہ کسی محفوظ کمرے تک پہنچا دروازہ بند کر کر بیٹھ گیا۔ دانش کو اپنی موت کا یقین ہو گیا تھا کیونکہ گاڑی سے ٹکر کی وجہ سے اسے بہت گہری چوٹیں آئی تھیں اور اب اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ پل کا مہمان ہو۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے ہمت کر کے ایک کاغذ پر اپنے ساتھ ہونے والی ساری داستان لکھ ڈالی اور اس چڑیل کے بارے میں بھی لکھ دیا۔ اس نے وہ کاغذ سامنے دیوار پر کسی طرح چپکا دیا۔ ابھی کچھ وقت گزرا ہوگا کہ حویلی میں دھواں ہی دھواں پھیل گیا۔ دانش جان گیا کہ چڑیل واپس آ گئی ہے، لہٰذا سانس لینے میں مشکل کی وجہ سے اسے حویلی سے باہر آنا ہی پڑا۔ جیسے ہی اس نے اپنے پیچھے دیکھا وہ چڑیل کھڑی ہنس رہی تھی۔ دانش دوڑا اور کسی طرح قبرستان تک نکل گیا۔ پیچھے سے چڑیل نے ایک زوردار قہقہا لگایا۔ دانش ایک قبر پر جا گرا اور نہ چاہتے ہوئے بھی چیخو پکار کے عالم میں اس میں سما گیا۔ چڑیل نے زوردار قہقہے لگائے، سب مارے گئے، حویلی سنسان ہو گئی۔ آخر کار صبح نے تاریکی کو موت دی اور ایک نئے دن کا آغاز ہوا۔ دوپہر ہونے والی تھی کہ منان اور سمن حویلی آن پہنچے۔ ان کے تو وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ ایسا ہوگا۔ کافی شاندار حویلی پر سیٹ لگایا ہے ڈائریکٹر نومی نے، منان نے سمن سے خوشگوار موڈ میں کہا۔ واقعی کافی خوبصورت ہے حویلی، سمن نے کہا۔ لیکن جیسے ہی یہ دونوں گاڑی سے اتر کر حویلی کے اندر داخل ہوئے تو حویلی کو ویران پا کر حیران رہ گئے۔ ارے سامان تو یہیں پر ہے لیکن سٹاف کہاں ہے؟ سمن نے کہا۔ ان دونوں نے کافی ڈھونڈا مگر کسی کو بھی وہاں نہ پایا۔ یہ دونوں حویلی کے سارے کمروں میں دیکھ رہے تھے کہ اچانک ایک کمرے میں منان کو وہی کاغذ دیوار پر چپکا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے وہ کاغذ اتار کر پڑھا اور کہا، اوہ میرے خدایا، یہ کیا ہو گیا؟ تبھی حویلی میں جگہ جگہ خون کے دھبے نظر آنے لگے۔ اس نے سمن سے کہا، یہ دیکھو، دانش نے ساری روداد جو یہاں ہوئی ہے لکھ ڈالی ہے۔ اس کے ساتھ ہی منان نے کہا، ہمیں اسکرپٹ ڈھونڈنا ہوگا جلدی۔ آخر کوشش کرنے پر انہیں ڈائریکٹر نومی کی سیریل کا اسکرپٹ مل ہی گیا۔ منان نے سارا اسکرپٹ پڑھنے کے بعد افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ سب سچ نکلا۔ لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے سمن کو ساتھ لیا اور قبرستان کی طرف چلے گئے۔ وہاں پہنچ کر کافی قبریں ڈھونڈنے کے بعد جو قبر دانش اور ناصر نے کھودتے ہوئے آدھی چھوڑ دی تھی اور حویلی آ گئے تھے، اسے دوبارہ کھودنا شروع کر دیا۔ وہ جلد سے جلد قبر کو کھودنا چاہتے تھے۔ شام ہونے سے پہلے قبر کھود کر منان نے اس میں سے بالوں کا ایک گچھا نکال لیا۔ سورج ڈوب ہی رہا تھا کہ وہاں پر وہ چڑیل آ گئی۔ اسے دیکھتے ہی منان نے بالوں کے گچھے کو آگ لگا دی۔ تبھی اس چڑیل کو بھی آگ نے جلا کر بھسم کر ڈالا۔ چڑیل کے مرنے پر منان نے سکھ کا سانس لیا۔ لیکن تم نے یہ سب کیسے کیا؟ کیا تمہیں پتا تھا کہ وہ ایسے مرے گی؟ سمن نے سوال کیا۔ منان نے کہا، یہ واقعہ جو پیش آیا ہے سارے اسٹاف کے ساتھ، یہ وہ کہانی سچ ہوئی ہے جو ڈائریکٹر نومی نے لکھی تھی اور جس کے لیے یہاں سیریل بنانے آئے تھے۔ سب دانش کی تحریر اور کہانی کا اسکرپٹ ملتا جلتا تھا اور یہ کہانی مجھے پہلے ڈائریکٹر نومی نے سنائی تھی۔ دانش کی تحریر پڑھ کر مجھے یہ کہانی یاد آ گئی۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس چڑیل کا خاتمہ کیسے ہوگا۔ وہ اس کے بال جلانے سے ہونا تھا، سو میں نے ایسا کیا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری تمام کہانیاں آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔